السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی 12 ربیع الاول کی، جو دیکھ کر دل میں بہت افسوس ہوا اور دل غمزدہ بھی ہوا کہ امت کا اتنا بڑا طبقہ دین کو سمجھنے سے قاصر رہ رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار شاید ہم اور آپ ہی ہیں، کیونکہ ہم مولویوں کو تو سنتے تو ہیں، لیکن مولوی کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کی تشریح نہیں کرتے، ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو باہر کا مناظر دکھاتے ہیں، عوام کی روڈوں پہ رش دکھاتے ہیں کہ اندر نماز کا ٹائم ہے، اور باہر دیکھیں آپ عوام، یہ عوام دیکھ سکتے ہیں آپ، اس سائڈ پہ بھی عاشق رسول ہے، یہ سارے مسلمان بھائی ہیں، اندر نماز کی صف 2 صفیں مکمل نہیں ہیں، نعت خوانی ایسے چل رہی ہے جیسے سچے عاشق رسول یہی ہے، اور ایک بندے ایک صف بھی مکمل نہیں ہوگی۔ میں ابھی آپ کو عشاء کی نماز کا ٹائم میں آپ کو دکھاؤں گا اور مسجد کی صف دکھاؤں گا۔ یہ مسلمان ہیں ہمارے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اور یہاں پہ دیکھیں ایک ادھر رش، لوگ صرف گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، پکنک منانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ کھانے کی رش، اور پیچھے مسجد ہے، اندر آواز آ رہی ہے اور لوگ نماز نہیں پڑھنے جا رہے۔ دیکھا کہ مسجد میں صفیں پوری 2 بھی مکمل نہیں ہیں، 2 بھی، اور اسی مسجد کے باہر اتنا بڑا جمگھٹ ہے، اور وقت ہے عشاء کی نماز کا۔ میں ان تمام مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین بہت نیک کام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر آپ بزرگان دین کو فالو کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے راہ میں کیوں نہیں چلتے؟ جس نبی کی امت 12 ربیع الاول اس نبی کی ولادت کی خوشی میں منا رہی ہے، تو کیا اس نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں وہ حدیث آپ کو بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلخ لہجے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کا مرنے کا ان کا خوف نہ ہوتا، مطلب ان کے لیے فکر مند نہ ہوتا، تو میں ان جوان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیات جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہیں، ان کے طریقے پہ کوئی چلنے والا نہیں، نعرہ بھلے ہی آپ لگا لیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت قبول آپ سیکنڈ پوزیشن میں رکھیے۔ پہلے آپ دیکھیے کہ آپ اس رسول کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ بولتے تو ہیں کہ نبی کی امت ہے، نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنا قبول نہیں۔ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، مسجد کے باہر ہی بھیڑ لگائے رہیں گے، لیکن مسجد کے اندر نہیں جا سکتے، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں، اگر آپ میلاد کے جلسوں میں لے جانا چاہیں تو لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ تیار رہتی ہے، بھیڑ، کسی کو قتل کرنا ہو نبی کے نام پر تو بھی بھیڑ تیار رہتی ہے، لیکن اسی نبی کے نام کو خود روز تار کرتے ہیں، تب خیال نہیں آتا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، نماز پڑھنا قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بزرگان دین کو فالو کرنا قبول ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا معاذ ابن جبل سے کہ نماز نہ چھوڑنا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور یہ امت یہی دونوں کام بڑے زور و شوروں سے کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے صد افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ امت مسلمہ ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ آج اس دور میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہم نیکی کی تلقین کرنے والوں کی تلقین کرتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم بڑے آئے ہو مسلمان، تم خود عمل کرو۔ وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا حق ہے وہ آپ کو دعوت دے۔ آپ کا عمل نامہ تیار کرنا اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن آپ کا عمل نامہ آپ کا تیار کرنا حق میں ہے۔ وہ آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، آپ اس کی قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن نبی کے نام پر آپ لوگوں کو جھوٹ پھیلا رہے ہیں،
सोचिए उस चीज़ को कि आप मर के जाएंगे तो क्या नबी की शफात आपके हक़ में कबूल करी जाएगी? नहीं। एक और हदीस है कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो वहाँ उनका घोड़ा बिदक गया, और जब वो बिदका तो आप रुके, आपने पूछा ये किन की कब्र है? तो किसी को उन कब्रों का मालूम नहीं था, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 डंडियाँ तोड़ के लगा दी वहाँ पर कि ये इनके अज़ाब में तकफ़ीर करेगा, यानी उनके हाथों की बरकत से। एक कौन था? जो गली खाता था, और दूसरा पेशाब की छींटों से बचता नहीं था, या वो खुले में पेशाब करता था। यानी दोनों हदीसें अलग अलग उससे हैं। और आज हम मुसलमानों को देखते हैं कि कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी वीडियोज़ भी आती हैं कि खड़े होके कहीं पर भी, मजबूरी है तो समझ में आता है, लेकिन अक्सरियत वाकई में जाहिल रह गई है। और इस वीडियो ने आज वो साबित कर दिया कि अक्सरियत जाहिल ही रह गई है, और उसके गुनहगार आप और हम ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने ही दीन को इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि लोग उसे फॉलो नहीं करना चाहते। आखिर क्यों?